المرحومین کی بلندی درجات کی مجلس ہے، ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل وسلم بلند الصلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال سید القونین الحسین منی وانا من الحسین۔ صلوات پڑھیں محمد خالق کائنات کی علامتی حمد و ثنا اور صلوات مقدسہ و مطہرہ حضرات محمد و آل محمد پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد میرے لیے یہ مقام سعادت ہے کہ ذکر محمد و آل محمد کے وسیلے سے آپ مومنین مخلصین کی زیارتوں کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ جب بھی آپ مجلس امام مظلوم کربلا میں تشریف لا رہے ہوتے ہیں تو جو ہے نا اور آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو آپ اس کو یہی جواب دیتے ہیں کہ میں مجلس حسین میں جا رہا ہوں۔ حالانکہ اس مجلس میں ذکر توحید کا بھی ہوتا ہے، اس مجلس میں ذکر نبوت کا بھی ہوتا ہے، اس مجلس میں ذکر ولایت علی بن ابی طالب کا بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب بھی کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو آپ نے اس کو یہ جواب کبھی نہیں دیا کہ میں مجلس اللہ میں جا رہا ہوں، توجہ ہے یا میں مجلس نبی میں جا رہا ہوں یا میں مجلس علی میں جا رہا ہوں، بلکہ جب بھی کسی نے پوچھا تو آپ نے یہی جواب دیا کہ میں مجلس حسین میں جا رہا ہوں۔ تو گویا کوئی ایسا عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے فرزند زہرا نے کہ جس کارنامے کی بدولت اس حسین نے اللہ کو بھی اپنا کر لیا۔ بڑی مہربانی اللہ پر خیر، بہت شکریہ۔ نبی کو بھی اپنا کر لیا ہے، علی کو بھی اپنا کر لیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ مجلس میں ذکر توحید کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی کہلاتی ہے۔ مجلس میں ذکر نبوت کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی کہلاتی ہے۔ ذکر ولایت کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی کہلاتی ہے۔ تو وہ حسین مظلوم کربلا جن کی مظلومیت آپ نے ہمیشہ سماعت فرمائی ہے، یہ ماہ شعبان ہے اور اسی شعبان میں میرے مولا حسین کی آمد بھی ہے۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں عاشقان حسین کے سامنے اس مجلس میں اپنے بزرگوں کی بلندیت درجات کے لیے مولا حسین کے فضائل آپ کو سنوں۔ اب آپ فضائل سننے کے لیے تیار ہیں تو جو پیچھے احباب بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائیں گے، مل کے بیٹھ جائیں۔ پیچھے احباب یہاں سامنے آ جائیں۔ اللہ نے پاؤں جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، یا قریب قریب آ کے آخر میں جو بیٹھے ہیں وہ مل کے بیٹھ گئے۔ جگہ خالی جو ہے اس کو پر کریں اور درمیان میں بہت شکریہ۔
جزاک اللہ، سلامت رہیں، بلند آواز سے درود بھی پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اپنے مولا حسین کے فضائل سننے کے لیے تیار ہیں؟ میں فضائل شروع کروں۔ میرے قبلہ، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے آپ کے اور اپنے مولا حسین کے فضائل اپنی کم علمی اور کم بذاتی کے مطابق شروع کروں، اس لیے کہ مقام حسین کو یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے یا مرتضیٰ جانے، توجہ ہے، چہ نسبت خاک رابہ عالم پاک، ذرے کی کیا حیثیت ہے کہ وہ آفتاب کی بات کہے۔ میں اپنی کم علمی کے مطابق اپنے مولا حسین کے عاشقان حسین کو فضائل سناؤں گا، لیکن میں فضائل شروع کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑی سی زحمت دوں گا۔ کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے دو طریقے، یا تو انسان خاندان کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، ماں باپ دادا دادی نانا نانی، اس سلسلے سے انسان کا تعارف ہوتا ہے، یا انسان اپنے ذاتی کردار کی وجہ سے، شخصیت، پرسنالٹی، کریکٹر، ذاتی کردار کی وجہ سے انسان دنیا میں متعارف ہوتا ہے۔ خاندان کو عربی زبان میں نسب کہتے ہیں اور ذاتی شخصیت و کردار کو عربی میں حسب کہا جاتا ہے۔ حسین شاہ جی، میں نے انہی دو لفظوں پہ پوری مجلس سنانا ہے۔ میں نے عاشقان حسین کو یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کے مولا حسین کا خاندان کتنا عظیم تھا، اور یہ بھی بتانا ہے کہ مولا حسین کا اپنا ذاتی مقام و مرتبہ کس قدر بلند۔ اب اس سے پہلے کہ مولا حسین کا خاندانی تعارف میں پیش کروں، نسب پیش کروں، آپ کو تھوڑی سی زحمت دوں گا۔ پہلا جملہ کہہ کے مجھے آپ کی ذوق سماعت کا اندازہ لگانا ہے، اس لیے کہ پہلی حاضری ہے، پہلی ملاقات ہے اس علاقے میں آپ کی، تو اس سے مجھے اندازہ لگانا ہے کہ آپ میری بات کو کس قدر سمجھیں گے، اور میں اس پر پھر اگلی بات کی بنیاد رکھوں گا۔ نسب کا جملہ کرنے سے پہلے، خاندان اللہ نے کتنا عظیم عطا فرمایا آپ کے اور میرے مولا حسین کو، میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام تک لے چلوں۔ حضرت آدم علیہ السلام معصوم تھے، ان کی زوجہ حضرت حوا معصومہ نہیں تھی۔ نوح معصوم تھے، بیوی معصومہ نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم معصوم تھے، کوئی زوجہ معصومہ نہیں تھی۔ جناب موسیٰ معصوم تھے، ان کی بیوی معصومہ نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ معصوم تھے، ان کی بیوی تھی نہیں، حضرت نے شادی نہیں فرمائی تھی۔ ہمارے نبی معصوم تھے، ہمارے نبی کی کوئی بیوی بنص قرآن معصومہ، بولو میرے ساتھ، معصومہ نہیں ہے۔ سیدہ سے پہلے مریم معصومہ ہیں، ان کا شوہر کوئی نہیں۔ عیسیٰ معصوم ہیں، ان کی بیوی کوئی نہیں۔ ہمارے نبی معصوم تھے، کوئی بیوی معصومہ نہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے، آدم سے لے کر پیغمبر تک اور پیغمبر سے لے کر قیامت تک سوائے علی و بطول کے خدا نے معصوم جوڑا پیدا ہی نہیں کیا۔ شاباش، مل کے بڑی مہربانی، ساری عبادت کرو۔ حیدری، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ نعرہ مجھے ہی لگانا پڑے گا، تو شکر ہے نعرہ لگانے والے بھی بیٹھے۔ مولا کبیر کا نام ختم قرآن کے برابر ثواب ہے، تو یقیناً آپ ثواب لیتے رہیں گے۔ بات اگر پسند آئے، آپ نے دعا فرمائی ہے، میں مطمئن ہو گیا، خدا کے قسم میری تھکن اتر گئی۔ آدم سے لے کر پیغمبر تک اور پیغمبر سے لے کر قیامت تک سوائے علی و بطول کے خدا نے معصوم جوڑا پیدا ہی نہیں کیا۔ اب آئیں اور دیکھیں کہ آپ کے اور میرے مولا حسین کا نسب کتنا عظیم۔ حسین کا باپ بھی معصوم ہے، حسین کی ماں بھی معصوم ہے۔ سیدزادہ، میں اگر مولا حسین کا خاندانی تعارف، نسب مولا حسین کا، مولا حسین کی زبانی آپ کو سنا دوں، پھر تو دعا کرو گے یا نہیں؟ بولو یار، مولا حسین کی زبانی، مولا حسین کا تعارف اور ان کے فضائل جو مولا حسین نے اپنے فضائل، نسبی فضائل، خاندانی فضائل مولا حسین نے خود بیان کیے ہیں، وہ اگر میں آپ کو سنا دوں تو دعا فرمائیں گے۔ کتاب کا نام دمۃ الثاقبہ ہے، عربی میں کتاب ہے، 2 جلدوں میں ہے، امام حسن و حسین علیہ السلام کے فضائل و مصائب پہ ہے۔ اس کی دوسری جلد سے لے کر یہ روایت آپ کو میں سنا رہا ہوں۔
گھر کی چار دیواری ہے، اس کا ایکو اگر سپیکر والا موجود ہے تو ذرا کم کر دیں ایکو۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ آذان آ رہی ہے، احترام آذان میں آپ درود پڑھتے رہے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد جل جلالہ ربی۔ جب حضور کا نام آئے تو درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ درود پڑھے محمد والے تو جو ہے حضرت کی آدم سے لے کر پیغمبر تک اور پیغمبر سے لے کر قیامت تک سوائے علی و بطول کے خدا نے معصوم جوڑا پیدا ہی نہیں کیا۔ اب آئیں اور دیکھیں مولا حسین کا نسب کتنا عظیم ہے۔ میں مولا حسین کا خاندانی تعارف مولا حسینی کی زبانی عرض کرنے چلا ہوں۔ کتاب کا نام دمت الثاقبہ ہے۔ گھر کی چار دیواری ہے، چار ہستیاں، ایک ایک لفظ انتہائی قیمتی توجہ فرمائیں گے۔ چار ہستیاں گھر میں موجود ہیں، پیغمبر ہیں، جناب سیدہ ہیں، مولا کائنات ہیں، امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ بچپن ہے آپ کی اور میری عشق و محبت کا کعبہ، بطول کا بیٹا حسین۔ یہ بات ذہن میں رہے ہر حسینی کے۔ 4 سال کی عمر مبارک ہے مولا حسین۔ الامام امام ولو کانا صبیہ، امام امام ہوتا ہے چاہے بچہ ہی کیوں۔ 4 سال کی عمر میں فصاحت و بلاغت دیکھیے امامت کی۔ 4 سال کی عمر ہے، بچوں میں تبلیغ دین کرتے کرتے گھر میں تشریف لائے، نانا کی گود کو زینت بخشی، نانا کو پیار دینا شروع کیا، نانا کو پیار کرنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ علی و بطول، یہ میں نے لفظ بہ لفظ یاد کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ علی و بطول یک صبح ہو کے گویا ہوئے، حسین بیٹا نانا کو زیادہ دیر تکلیف نہ دو میرے لال، آؤ ماں کی گود کو زینت بخشو، بابا کی گود کو زینت بخشو۔ یہ سننا تھا، پیغمبر زیر لب مسکرائے، علی و بطول کی طرف دیکھ کر کہا، علی و بطول میں نے اکثر آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ میرے اور حسین کے درمیان نہ آیا کریں۔ بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ تو جانتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ سننا تھا کہ پیغمبر نے جب یہ ارشاد فرمایا تو مولا امیر المومنین مسکرا کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا آپ کو حسین مجھ سے بھی زیادہ پیارے ہیں؟ بہت خوبصورت ذوق سماعت ہے آپ نے ایک لفظ بھی ابھی تک ضائع نہیں ہونے دیا، اس میرٹ پہ لفظ سنا رہا ہوں۔ مولا امیر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ کیا آپ کو حسین مجھ سے بھی زیادہ پیارے ہیں؟ اب اس سے پہلے کہ پیغمبر کوئی جواب ارشاد فرماتے، میرے مولا حسین نے ننھے ننھے ہاتھ باندھ لیے اور کہا، بابا ظاہر سی بات ہے جو نسب کے لحاظ سے بلند ہوگا نبی اسی سے پیار کرے۔ مل کے عبادت کرے سارے بولے حیداری۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بابا ظاہر ہے جو نسب کے لحاظ سے بلند ہوگا تو نبی اسی سے پیار۔ اب حضور نے بھی گفتگو میں دلچسپی شروع کی اور اپنے شہزادے حسین کو سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا، حسین بیٹا آپ اپنے بابا پہ فخر کر رہے ہیں؟ جب آپ سنیے گا، میرے مولا حسین عرض کرتے ہیں، نانا یہ حق اور سچ ہے کہ بابا مجھ سے افضل، نانا یہ حق ہے کہ بابا مجھ سے
افضل ہیں. آپ کی حدیث ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما افضل منہما. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کے ماں باپ ان سے افضل ہیں، ان کے نانا ان سے بھی افضل ہیں، جن کا لقب ہے ختمی مرتبت، جہاں تمام مراتب دی اینڈ بعد از خدائے بزرگ. تو یہ قصہ مختصر. بابا یہ ٹھیک ہے، نانا یہ ٹھیک ہے کہ بابا مجھ سے افضل ہیں، لیکن نانا فخر کے لحاظ سے حسین بلند نہیں. آپ غور نسب کے لحاظ سے، فخر کے لحاظ سے حسین بلند ہیں. بس یہ سننا تھا. پھر میرے نبی نے آگے بڑھ کے اپنے شہزادے حسین کو سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا. اور میں نے صاحب دمت و ثاقبہ میں حسنین بھائی، میں نے یہ لفظیں پڑھی ہیں اپنی آنکھوں سے اور مجھے لفظ با لفظ یاد ہیں. پیغمبر نے 70 شرف گنوائے، 70 فضائل مولا علی کے بیان کیے، اور یہ 70 وہ شرف گنوائے جو آدم تا قیامت سوائے علی کے کسی کے حصے میں نہیں آئے. علی کے وہ فضائل بیان کیے، اور بیان کرنے کے بعد فرمایا حسین بیٹا یہ جو کچھ آپ کے نانا نے آپ کے بابا کے متعلق بیان کیا ہے نا، یہ آپ کے بابا حسین کے فضائل، آپ کے بابا امیر کے فضائل کے سمندر میں سے ایک قطرہ بھی نہیں. اب جو یہ سمجھا ہے اگلے جملے پہ لطف لے گا. پیغمبر نے 70 شرف گنوائے کس کے؟ مولا علی کے. کس کے سامنے؟ مولا حسین اپنے شہزادے حسین کے سامنے. اور کہا حسین بیٹا جو کچھ آپ کے نانا نے آپ کے بابا کے متعلق بیان کیا ہے نا، یہ آپ کے بابا امیر کے فضائل کے سمندر میں سے قطرہ بھی نہیں. اور حسین بیٹا آپ اپنے اس بابا پہ فخر کر رہے ہو، اس بابا پہ آپ فخر کر رہے ہو. اب حسینیوں سننا جن کے دلوں میں حسین بستا ہے. میرے مولا حسین 4 سال عمر مبارک ہے. فرماتے نانا مجھے اجازت ہے میں اپنے افخر ہونے کی دلیل پیش کروں؟ کہا حسین اجازت ہے. میرے مولا حسین آگے بڑھے، ایک ہاتھ نانا کے قدموں پہ، ایک ہاتھ بابا کے قدموں پہ رکھ کے کہا نانا میرے افخر ہونے کی دلیل یہ ہے نانا کہ یہ جتنی عظمتیں، جتنی رفتیں، جتنے فضائل، جتنے شرف آپ نے بیان کیے ہیں تو حسین کے بابا کے نا. نانا حیدری، نانا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کائنات میں میرے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں ہے یا نہیں؟ او بھائیو بتاؤ حسین کے بابا جیسا کائنات میں کسی کا بابا ہے؟ ایک جملہ عرض کروں. کائنات میں اللہ نے پیغمبر جب یہاں تک فرما دیں کہ کائنات کے درخت کلمے بن جائیں، سمندر سیاہی ہو جائیں، جن و انس و ملائکہ لکھنے بیٹھ جائیں، قیامت کا سورج طلوع ہو جائے گا، میرے بھائی علی کے فضائل کا احسان نہیں ہو سکتا. میرے بھائی علی کے فضائل، اور خدا گواہ ہے حقیقت بھی یہ ہے مولا علی کے عاشق بیٹھے ہو. اور پیغمبر کی حدیث بھی ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس محافل کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ. تو میں ایک عظمت کا جملہ حسین کے بابا کی عظمت کا جملہ عرض کرنے چلا ہوں. جب ہم مولا امیر کے فضائل کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے فضائل علی کے تعاقب میں. آدھے سے زیادہ مجمع نے لفظ تعاقب سمجھ کے، یہ میں نے چیک کیا ہے. حسنین بھائی مجھے کہہ رہے تھے مولانا دیہات کا ماحول ہے، یہاں اردو شاید لوگ کم سمجھیں، آپ پنجابی میں پڑھیں. میں نے کہا میں نے زندگی میں، پنجابی میری مادری زبان ہے لیکن پنجابی میں نے کبھی زندگی میں تقریر نہیں کی. لیکن لفظ تعاقب پہ جتنی آپ نے توجہ کی ہے اس کا مطلب ہے سارا مجمع سمجھتا ہے. توجہ ہے یہ نہیں؟ اور ایک بات میں سوچتا ہوں، جو بندہ جیو نیوز سمجھ لیتا ہے، ARY کی خبریں سمجھ لیتا ہے، مولا حسین کے فضائل نہیں سمجھتا ہے. مولا حسین کے فضائل بھی سمجھتا ہے. ہم جب میں تعاقب کا ترجمہ کر رہا ہوں، ہم مولا امیر کے فضائل کی طرف جب نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں کبھی یہ نہ لگا کہ مولا علی فضیلتوں کے پیچھے جا رہے ہوں. خدا کی قسم ہم نے فضائل کو علی کے پیچھے بھاگتے دیکھا. آپ نے توجہ نہیں. ان بچوں کو تھوڑا سا اگر کنٹرول کر لیا جائے تو ماحول بڑا خوبصورت بن جائے گا. توجہ فرمائیں. درود پڑھیں محمد والے محمد پہ بلند.
ایک بات میں سنا کے پھر مولا حسین کے نسب کی طرف آ رہا ہوں۔ مولانا شبلی نعمانی نے ایک بات کی ہے کہ صاحب یہ جو 1407 سے چرچا ہے کہ علی نے خیبر فتح کیا، کوئی بڑا کمال کر دیا علی نے، کہ لیکن نہیں، فتح خیبر کے معاملے میں کوئی علی کا کمال نہیں ہے۔ بات سمجھنا، وہ یہ لکھتے ہیں اس لیے کہ فتح خیبر کا معاملہ تو اللہ نے ازل سے علی کے مقدر میں لکھ دیا تھا۔ بھئی وہ تو علی ہی کے مقدر میں لکھا جا چکا، تو علی ہی سے فتح ہونا تھا، لہذا اس میں کوئی علی کا کمال نہیں ہے۔ اب جن کے دلوں میں مولا علی کی عشق اور محبت و ولایت کا سرچشمہ موجود ہے